بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز کا وقت، آداب اور رکعتوں کی تعداد نیز طریقہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے، نمبر 1، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آخری شب میں تہجد کی نماز ہے۔ نمبر 2، فرض نماز کے علاوہ باقی نمازوں کو اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے، لہذا تہجد کی نماز گھر ہی میں پڑھنی افضل ہے۔ نمبر 3، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اس لیے تہجد کی بھی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ بعض روایتوں میں دن کا بھی ذکر ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ یہ رات کی نفلوں سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مذکورہ بالا دعاؤں میں سے نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 دعائیں پڑھا کرتے، اور جب اٹھ کر بیٹھتے تو نمبر 4 سورہ آل عمران کی 1 آیت یا پوری آخری 10 آیتیں پڑھتے، پھر کھڑے ہو کر وضو فرماتے، مسواک فرماتے اور اس کے بعد 11 رکعتیں پڑھتے۔ پھر جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دے دیتے تو 2 رکعتیں سنت فجر پڑھتے، اس کے بعد حجرہ مبارک سے نکلتے اور مسجد میں جا کر صبح کی نماز پڑھتے۔ یہ تو عام معمول تھا، اور رات میں 13 رکعتیں بھی کبھی پڑھتے، ان میں سے 8 رکعتیں تو 2 حسب سابق پڑھتے اور 5 رکعتیں وتر پڑھتے، ان میں 2 نفل ہوتی اور 3 وتر، اور سلام پھرنے کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے۔ کبھی رات میں 11 رکعتیں اس طرح پڑھتے کہ آخری 2 رکعتوں کے ساتھ 1 رکعت ملا کر وتر بنا دیتے۔ نماز تہجد کا شرعی حکم۔ شریعت اسلامیہ کی سب سے بڑی خوبی اور کمال اور اہم خصوصیت یہ ہے، اس نے ہر عمل کا ایک درجہ واضح طور پر مقرر کر دیا ہے، اور ہر اس شخص کو جو اسلام سے وابستہ ہو اس بات کا پابند بنایا ہے وہ اعمال کے مقرر کردہ درجات و حدود کی رعایت رکھے، ان سے تجاوز نہ کرے، اور تجاوز کرنے والوں کو ظالم قرار دیا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اس کے ضمن میں ہر عمل کا طریقہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ عمل کیوں کر اور کس ڈھنگ اور طریقہ سے انجام دیا جائے، اور مسلمانوں کو اس کا بھی مکلف قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہر عمل کو اس نہج اور طریقہ پر ادا کریں جو خدا اور رسول کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے تجاوز کرنا اور اس کے خلاف کسی اور طریقہ پر عمل کو انجام دینا گمراہی و ضلالت ہے۔ مثلا شریعت اسلام نے نماز کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کر کسی اور طریقہ پر خدا کی عبادت و پرستش کرے گا تو اس کو گمراہ و ضال قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح نماز کی مختلف اوقات میں مختلف رکعتیں مقرر کی گئی ہیں، مغرب میں 3، فجر میں 2، ظہر میں 4۔ اگر کوئی شخص خدا کی محبت میں آ کر فجر میں 3 اور مغرب میں 4 اور ظہر میں 5 رکعت پڑھنے لگے تو اس کی نماز مقبول تو کیا ہوگی، مردود ہوگی۔ نماز میں الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سب کو معلوم ہے، سنت ہے۔ تہجد کے آغاز کا مسنون طریقہ 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار استغفر اللہ پڑھیں، پھر یہ مسنون دعائیں پڑھیں۔ اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافینی، اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت دے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں قیامت کے دن تنگی والی جگہ سے۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا، اس لیے جب بھی رات آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ
وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کا بلاوا، تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کے تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔